السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام نذران پیش کر اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد معادل الجود والکرم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك لكل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے مدبر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم تعمى على سيدنا محمد الحبيب الفريج الحمد وتقدم الحوائج وتنال الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید و برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل له عینین، کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہ بنائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں عطا فرمائیں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متفرق مقامات پر الگ الگ چیزوں کا بھی ذکر ہے۔ یہاں پر جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو آنکھ عطا فرمائی، چونکہ ان نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ اس ناشکر گزار انسان کو احساس ہو سکے کہ اگر وہ ان کی قدر پہچانتا اور ان سے صحیح کام لیتا تو اس طرح آنکھیں بند کر کے یوں سرکشی نہ کرتا۔ اور فرمایا کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں دی تاکہ وہ اپنے معاشرے کے نشیب و فراز کو دیکھ سکے اور ضرورت مند لوگوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور بے نوا اور بے کس لوگوں کے حالات کو پہچان سکتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں عطا فرمائی۔ آنکھوں کے بے شمار فوائد کہ انسان ان آنکھوں سے بہت کچھ فائدے حاصل کرتا ہے۔ اگر آنکھیں نہ ہو جس کے پاس اس سے پوچھے کہ آنکھوں کی قدر کیا ہے۔ لہٰذا پلک جھپکنے کی دیر میں انسان آسمانوں کی سیر تک کراتا ہے، بس اس نے اپنی آنکھ آسمان کی طرف کر دی تو جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک اس کی نظر احاطہ کر لیتی ہے اور یہ ہزاروں لاکھوں میل دور تک دیکھ لیتی ہے۔ اللہ نے وہ طاقت و قوت اس کی آنکھوں میں رکھی ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس سے یہ صحیح اور غلط کو پہچانے، حق اور باطل کو پہچانے، چونکہ آئینہ جو ہے یہ آئینے کی طرح روشن ہے، جو شے بھی اس کے بالمقابل ہوگی اس کی صورت اس کے اندر نظر آتی ہے۔ آنکھ کے سامنے جو بھی چیز آ جائے وہ اس آنکھ کے اندر نظر آتی ہے۔ لہٰذا باوجود یہ ایک چھوٹی سی آنکھ کی پتلی ہے، آنکھ جو کتنی ہے انسان کے جسم میں چھوٹا سا اور ایک نازک ترین حصہ ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اپنی کارگیری فرمائی ہے، اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ انسان کی اس چھوٹی سی آنکھ میں بھی جو دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے اس کالے پردے کے اندر رکھی ہے۔ جو آنکھ کے اندر کالا سا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر اللہ نے دیکھنے کی طاقت رکھی ہے۔ لہٰذا اور اس کو اللہ نے تیز رفتار بنایا، اس کے اوپر اللہ نے پردے بنائے، پلکیں بنائی اور پلکوں پر بال بنائے۔ کتنی اس کی حفاظت کا سامان بھی اللہ نے فرمایا تاکہ انسان اپنی ان آنکھوں سے دیکھ بھی سکے اور اس کی حفاظت بھی کر سکے۔ اپنی آنکھ کو انسان جب چاہے بند کر سکتا ہے، جب چاہے کھول سکتا ہے۔ تو غرض کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ان آنکھوں سے صحیح کام کرے۔ ایک چیز یہ بھی بیان کی گئی کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خط مستقیم پر رکھا، یعنی بالکل سیدھے طور پر رکھا ہے، نہ ٹیڑھی بنایا، نہ اونچی نیچی بنایا، نہ اوپر نیچے بنایا، بلکہ اس طریقے سے اللہ نے اپنی قدرت سے آنکھوں کو بنایا ہے کہ نہ انسان کو اس میں اونچ نیچ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی چیز چھوٹی بڑی دکھائی دیتی ہے، دونوں آنکھیں برابر دیکھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ سے بڑا نظر آ رہا ہے ایک سے چھوٹا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ جب آنکھ کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو جائے تب یہ معاملات آتے ہیں، ورنہ اگر آنکھ میں کوئی بیماری نہ ہو تو آنکھ ہر چیز کو یکساں اور برابر دیکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے اور ایک آنکھ کچھ اور دیکھ رہی ہے۔ آپ جانوروں کی آنکھوں کو دیکھیں کہ ان کی آنکھیں اللہ نے اس انداز میں بنائی کہ وہ دو سمتوں میں ہیں، وہ سامنے سے صحیح طور پہ نہیں دیکھ سکتے، ان کے چہرے کی بناوٹ، ان کے چہرے کی شکل ایسی ہے کہ ان کی آنکھیں دائیں بائیں کی سمتوں میں ہیں کہ وہ دائیں بائیں دیکھ سکتے ہیں لیکن درمیان میں وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے انسان کی آنکھوں کو اس طرح سے بنایا کہ وہ ہر طرف سے دیکھ سکتا ہے، اپنی آنکھوں سے دائیں بائیں بھی دیکھ سکتا ہے اور سامنے بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو غرض کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ ایسی عظیم ترین نعمت، انسان کو چاہیے کہ اس سے حق اور باطل کو پہچانے، صحیح اور غلط کو دیکھے اور حرام و حلال میں تمیز کرے، لیکن آج تو انسان آنکھ بند کر کے ہر چیز پہ عمل کر رہا ہے، بالکل آنکھ بند کر کے اندھا دھند جس کو کہا جاتا ہے، بس جو آیا کھایا، جو من میں آیا وہ کیا، کیا صحیح کیا غلط، کیا حرام کیا حلال، انسان نے کوئی تمیز نہیں رکھی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے آنکھ عطا کی بندے، تو جب کھانا بھی کھاتا ہے تو دیکھتا ہے اس میں کنکر ہے کہ نہیں ہے، تو جب پانی بھی پیتا ہے تو اسے اچھے سے دیکھ کر کے پیتا ہے کہ کہیں پانی میں کچرا تو نہیں ہے، تجھے کچرا نظر آ جائے تو اس پانی کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب تیرے سامنے حرام لقمہ آ جاتا ہے تو اسے کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب تیرے سامنے غلط چیز آ جاتی ہے، کوئی حرام چیز تیری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، کوئی حسین و جمیل چہرہ تیرے سامنے آ جاتا ہے، تب تو اپنی نگاہ کیوں نہیں پھیر لیتا؟ تب تو اس کی طرف سے اپنی آنکھوں کو بند کیوں نہیں کر لیتا؟ ہم نے تجھے عظیم نعمت عطا کی ہے، یہ آنکھیں وہ ہے جس سے تو ہمارا دیدار کر سکتا ہے، لیکن ہمارا دیدار پاک لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ الطیبات للطیبات، پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں ہیں اور ناپاک لوگوں کے لیے ناپاک چیزیں ہیں۔ ہم پاک ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اس پاک کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر ان آنکھوں میں حرص بھرا ہوا ہے، ان آنکھوں میں طمع بھری ہوئی ہے، ان آنکھوں میں لالچ ہے، ان آنکھوں میں شہوت ہے، ان آنکھوں میں حرام کاری ہے، تو وہ آنکھیں کبھی اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتی، پھر وہ آنکھیں اسی قابل ہے کہ وہ قبر میں جا کر کے گلتی ہے، سڑتی ہے اور بہہ کر کے نکل جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن ان آنکھوں میں آگ کی صلاحیت چبوئی جائے گی، آگ کی اثاریہ اس کے اندر ڈالی جائے گی کہ تو نے حرام دیکھا۔ اللہ نے فرمایا یہ بڑی عظیم نعمت ہے بندے جو ہم نے تجھ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرمایا واللسان والشفتین، اے انسان ہم نے تجھے زبان عطا کی، لسان تجھے زبان دی، اور وہ شفتین، دو ہونٹ بھی ہم نے تجھ کو عطا فرمایا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی زبان کے بارے میں ذکر کیا کہ ہم نے تجھ کو ایک زبان اور دو ہونٹ عطا کیے ہیں تاکہ تو اپنے معافی الضمیر کی بیان کر سکتا ہے۔ تجھے ہم نے زبان دی تاکہ اس زبان کے ذریعے سے تو اپنی دل کی بات لوگوں سے کہہ سکتا ہے۔ سوچے کہ اگر انسان کو زبان نہ ملی ہوتی تو پھر وہ اشارے کنایوں سے بات کرتا، پھر وہ لکھ کر کے لوگوں سے اپنی بات شیئر کرتا، لوگوں سے لکھ کر کے کہتا، لیکن اللہ نے اس کو زبان دی، اس کے دل میں جو ہے، اس کے خیالات میں جو ہے، اسے کسی سے جو کہنا ہے وہ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے معافی الضمیر کی تعبیر کرتا ہے، اپنے دل کی بات کسی کو کہتا ہے تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو زبان دی تاکہ اس سے بہت سارے وہ کام اور بھی کرتا ہے۔ کھانا دیکھیں، انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے میں زبان کا بڑا کردار ہوتا ہے، وہ اناج کو ادھر سے ادھر، لقمے کو ادھر سے ادھر کرتی ہے تاکہ انسان صحیح طور پر اسے چبا سکے۔ زبان پر اللہ نے ذائقہ بھی رکھا، اس کے الگ الگ اللہ نے حصے رکھے کہ آگے کے حصے پر اللہ نے ٹیسٹ کو رکھا کہ انسان وہاں سے ذائقے کو محسوس کرتا ہے، اور زبان کے اندرونی حصے میں، اخیر حصے میں جو حلق کے پاس ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذت کو رکھا ہے، جہاں انسان اس کی کھانے کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، آپ نے زبان کی نوک پر کوئی چیز رکھی، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ شکر ہے، یہ نمک ہے،
یا یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ تیکھا ہے۔ لیکن جب آپ کسی چیز کو کھائیں گے اور وہ آپ کے حلق سے نیچے اترے گی، تب جا کر اس کا جو ذائقہ ہے، اس کی جو لذت ہے، وہ آپ کو محسوس ہوگی۔ یہ زبان بڑی کام کی چیز ہے، لیکن آج انسان اس زبان کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ حرام کے کھانے میں اور بس غیبت کرنے میں، حرام کاری کرنے میں۔ اللہ نے فرمایا بندے تجھ کو ہم نے ایک زبان دی ہے تو اس زبان کا صحیح سے استعمال کر۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ زبانیں دو نہیں، ہم نے آنکھیں دو بنائی، کان دو بنائے، اس لیے کہ انسان کا دیکھنا اور سننا بولنے کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان دیکھتا زیادہ ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت زیادہ ہے، سننے کی ضرورت زیادہ ہے، اس لیے دو آنکھیں بنائی، دو کان بنائے، ناک کے اللہ نے دو سوراخ بنائے، منہ کا بھی اللہ نے جو سوراخ ہے وہ زیادہ بڑا بنایا تاکہ انسان جو ہے تو بول سکے، کھا سکے، لقمہ اس کے منہ سے حلق تک کے جا سکے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان ایک بنائی تاکہ بندے اس بات کا خیال رہے کہ تو بھی سیدھے راستے پر رہے، صراط مستقیم پر رہے، ایک راستے پر رہے۔ اس زبان کو راست بازی میں استعمال کر، اسے صحیح کام میں لگا، صحیح کام اس سے لے، اس سے کسی کی غیبت نہ کر، کسی کی چغلی نہ کر، جھوٹ نہ بول، اس سے غلط کاری نہ کر، بلکہ ہماری تلاوت، ہمارے قرآن کی تلاوت کر، ہمارا ذکر کر، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پر۔ اس زبان کی اہمیت کہ جب تو کسی کو زبان دے دے تو پھر اس زبان کو پورا، یہ ہے نا ہمارے یہاں ایک مثال مشہور ہے، محاورہ کہ بھی میں نے فلاں کو زبان دے دی۔ کیا مطلب یہ کہ ہم نے فلاں سے وعدہ کر لیا، ہم نے زبان سے کوئی بات نکل گئی کہ میں تمہارا فلاں کام کر دوں گا یا تم کو فلاں چیز میں دوں گا، اب یہ وعدہ ہو گیا سامنے والے سے، ہم نے اس سے کہہ دیا ہے۔ لیکن اب اگر کسی اور سے جا کر کہہ دے کہ نہیں وہ چیز میں تجھ کو دوں گا، یا تیسرے سے جا کر کہہ دیا، تو آج حال یہ ہے کہ زبان تو ایک ہے لیکن انسان نے کئی زبانیں بنا لی۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں کی دو زبانیں، لیکن اب دو زبانیں بھی نہیں رہی، بلکہ انسان کی تو کئی زبانیں ہو چکی ہیں۔ وہ ادھر کسی سے کچھ کہتا ہے، دوسرے سے جا کے کچھ کہتا ہے، تیسرے سے جا کے کچھ اور کہتا ہے، غرض کے جتنے لوگوں سے ملتا ہے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، ایک ہی چیز کے بارے میں کئی الگ لوگوں سے جا کر کے وہ کہتا ہے میں تجھ کو دوں گا، میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، میں تیرے ساتھ شیئر کروں گا۔ غرض کے زبان تو ایک ہے لیکن وعدے کتنوں کے ساتھ تو کر رہا، ایک ہی چیز کے بارے میں تم نے کتنوں سے وعدہ کر لیا، لیکن دینا تو تجھے کسی ایک ہی کو ہے، پھر وہ جو دوسروں سے تم نے وعدہ کیا ہے اس کا کیا ہوا؟ وہاں تیری زبان کی اہمیت ختم ہو کر کے رہ جائے گی، تیری دیانت داری ختم ہو کر کے رہ جائے گی، سامنے والے کو تجھ پر اعتماد نہ رہ جائے گا۔ رب کائنات نے تجھ کو زبان عطا کی ہے، اسی زبان سے تو نے جو ہے اپنے رب کے رب ہونے کا اقرار بھی کیا ہے، تو جس رب کو تو نے رب مانا ہے اس کو اپنا رب کہا ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، تو اب اس زبان کو اسی کے قانون کے مطابق تجھے چلانا پڑے۔ یہ زبان ایک ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ چلنی چاہیے۔ اللہ نے انسان کو یہ زبان عطا فرمائی، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وشفتین، انسان کو دو ہونٹ بھی عطا کی، صرف ایک نہیں بلکہ دو ہونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے۔ لہٰذا چونکہ ہونٹ کے کھولے بغیر انسان کلام نہیں کر سکتا، جب تک انسان اپنے ہونٹوں کو نہ کھولے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتا، کلام نہیں کر سکتا، کوئی بات کہہ نہیں سکتا۔ اللہ نے ہونٹ بھی بنائے تو دو بنائے تاکہ انسان کا منہ بند رہ سکے، تاکہ انسان تجھے احساس ہو کہ ہر وقت تیرا منہ کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ ہر وقت وہ لوگ کہ جو بس منہ کھلے طور پر گھومتے پھرتے ہیں، بس ان کو چاہیے کھانے کے لیے، ٹھوسنے کے لیے، وہ لوگ کہ جو ہر وقت منہ کھولے گھومتے ہیں، اس کی قیمت کر، اس کی قیمت کر، ادھر کی بات ادھر کر۔ اے انسان تجھے دو ہونٹ دیے، اس منہ کو بند رکھ تاکہ تو فلاح پا سکے، زیادہ اسے مت کھول، نہ کھانے کے لیے نہ لوگوں کی برائی کے لیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو ہونٹ بنائے جن سے وہ اپنے منہ کو چھپاتا ہے، اور جب بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو بولتا ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو جب وہ استعمال کرتا ہے تو یہ ہونٹ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔
لہٰذا کوئی چیز انسان کو جو تو اگر رقیق ہو پتلی ہو اسے چوس کر کے وہ پیتا ہے، اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان پانی پی رہا ہے یا دودھ اگر پی رہا ہے، اس کے اندر اگر ملائی ہے یا کوئی ایسی چیز وہ گاڑی پی رہا ہے جس میں کوئی اور بھی چیز ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھی وہ چیز اس کے منہ میں نہ جائے، تو ہونٹ کے اوپر کے حصے کو دیکھے اللہ نے کس خوبصورتی کے ساتھ بنایا ہے کہ انسان کے اوپر کے ہونٹ کو اللہ نے تھوڑا سا بیچ میں سے گول بھی کر دیا ہے تاکہ وہ اس آنے والی چیز کو روک سکے، اور اس سے انسان کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے اور انسان کے کسی چیز کو پینے میں وہ بڑا کارآمد بھی ہوتا ہے، اس کی وہاں مدد بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس انداز پر پیدا فرمایا، اے انسان ہم نے تیرے ہونٹوں کو اس طریقے سے بنایا ہے تو اس سے بے شمار اور بھی فوائد حاصل کر سکتا ہے، اس سے تیری خوبصورتی میں الگ اضافہ ہوتا ہے، لہٰذا ان ہونٹوں کو تو جو ہے تو بے وقت نہ کھولا کر۔ لہٰذا کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے منہ پر ہونٹ کا پردہ دو طرفہ لٹکایا تاکہ ضرورت کے وقت یہ بند ہو جائے دونوں طرف سے، اور اوپر سے اس کو اس طرح کے تاکہ لٹکتا ہوا سر ہے تاکہ انسان کا منہ ہمیشہ بند رہے، یہ نہیں کہ بس فضول چیزوں کے لیے وہ کھلا ہوا رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ فرمایا کہ انسان ہم نے تجھے دو ہونٹ عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فلق وہدینہ النجدین، پھر ہم نے اسے دو ابری ہوئی چیزوں کی طرف راہ بتائی، دو چیزوں کی طرف اللہ نے اسے راہ بتائی۔ کن دو چیزوں کی طرف؟ ایک روایت میں تو یوں ہے کہ نجدان سے مراد دو پستان ہے عورت، یعنی کہ جہاں سے بچہ دودھ پیتا ہے، لہٰذا اتنی دو ابری ہوئی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ ہوتا ہے، جب اسے کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو چبا سکے، اناج کو چبا کر کے وہ کھا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے کا انتظام، اس کی بھوک کا انتظام کچھ اس طرح سے کیا کہ ماؤں کے سینے میں اللہ نے دودھ کو رکھا، ایسی پاکیزہ چیز کو رکھا کہ جب وہ دودھ نکل کر کے آتا ہے، بچہ اس کو پیتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جایا کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اے انسان تیری پیدائش کے وقت بھی ایسی چیزوں کی طرف تیری رہبری کی کہ تجھے خبر ہے کہ تجھے کہاں سے دودھ پینا ہے، اپنی بھوک کو مٹانا ہے، تو اپنی ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنی ماں سے چمٹ کر کے رہتا ہے۔ اے انسان ذرا غور تو کر ہماری قدرت پر کہ ہم نے بچپن میں بھی تیرا کتنا خیال رکھا ہے۔ پھر یوں کہ ایک تعویل اس کی یہ ہے کہ نجدان سے نجد الخیر اور نجد الشر مراد، یعنی کہ دو چیزیں، ایک خیر کا راستہ اور ایک شر کا راستہ۔ اے انسان ہم نے تیرے سامنے دونوں راستے کھول دیے، تیرے سامنے خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، تیرے سامنے حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے، حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ اب اختیار تجھے ہے، ہم نے تجھے جو ہے تو اختیار بھی دیا ہے، ہم نے تجھے جو ہے تو اس چیز کے ارادہ بھی عطا فرمایا ہے کہ اب تو کس چیز کو جو ہے تو قبول کرتا ہے۔ تیرے سامنے خیر و شر کے راستے جو ہے تو واضح ہو چکے ہیں، اب تو برائی کو کیوں کر قبول کرتا ہے، تو برائی کی طرف کیوں جاتا ہے؟ لہٰذا کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف حواس ظاہری اور باطنی ہی نہیں عطا فرمائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسان کے سامنے صحیح اور غلط، خیر اور شر کے راستوں کو واضح فرما دیا۔ تو انسان تو خیر کے راستے کو چھوڑ کر شر کے راستے پر کیوں جاتا ہے؟ تو صراط مستقیم کو چھوڑ کر برائی کے راستے پر اور شیطان کے راستے پر کیوں جاتا ہے؟ روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے لوگوں تمہارے لیے دو راستے، ایک بھلائی کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ، بس تم کیوں برائی کے راستے کو نیکی کے راستے سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ کیوں پسند کرتے ہو تم برائی کو زیادہ؟ انسان جب برائی کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف لپک پڑتا ہے، لیکن جہاں اچھائی کی بات ہوتی ہے وہاں انسان جلدی نہیں آتا۔ ابھی اگر خبر ہو کہ تھیٹر کے اندر کوئی اچھی فلم لگی ہے تو فوراً پہلے پہنچے گا ٹکٹ لینے کے لیے کہ پہلی سیٹ مجھے ملے، آگے کا فرنٹ مجھے ملے، لیکن مسجد کے دروازے 5 وقت تیرے لیے کھولے ہوئے، اللہ کا منادی تجھے آواز دے رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تیرے لیے وضو کا انتظام کیا گیا، تیرے لیے طہارت وغیرہ کا انتظام کیا گیا، مسجد میں فرش بچھا دیے گئے، یہاں پر لائٹنگ لگا دی گئی، پنکھے کا انتظام ہے، اے سی تک لگے ہوئے ہیں، مساجد میں ہر طرح کے آرام و آسائش رکھ دی گئی ہے، لیکن پھر بھی تو اس نیکی اور خیر کے راستے کی طرف نہیں آتا۔
اس تھیٹر کی طرف تو جاتا ہے، بازار میں پتہ چلے کہ کوئی بڑا تماشا آیا ہوا ہے، بازار میں کوئی چیز آئی ہوئی ہے، کسی میلہ لگا ہوا ہے، کہیں پر ناچ گانا ہو رہا ہے، رنڈیاں ناچ رہی ہے، طوائف پہ آئی ہوئی ہے، تیرے یہاں شادی بیاہ ہے، تو تو وہاں پر بھی یہ سارے خرافات کرتا ہے، لیکن تو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملے میں کیا ہے؟ تو برائی کو جلد قبول کیوں کرتا ہے اور نیکی اور اچھائی کی طرف تو کیوں نہیں آتا، جبکہ تیرے سامنے دونوں راستے کھلے تھے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تجھے دونوں راستے دکھا دیے، یہ بھلائی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ علماء تقاریر کرتے رہتے، آج لوگوں کو سب خبر ہے، سب جانتے ہیں کیا حرام و کیا حلال ہے، لیکن پھر بھی بس آنکھ بند کر کے، اسی لیے اللہ نے تسلسل ذکر فرمایا، تجھے پہلے آنکھ عطا فرمایا، اللہ نے آنکھ کا ذکر کیا، اور پھر ہونٹ کا، زبان کا، اور کہہ رہا کہ تیرے سامنے راستے بھی کھول دیے، صحیح غلط۔ تو سب کچھ جان کر بھی انجان بنتا ہے، دیکھ کر بھی تو نادان بنتا ہے، دیکھ کر بھی تو آنکھ بند کر لیتا ہے، تو پھر یاد رکھنا انجام بھی بڑا دردناک ہے۔ جو لوگ سیدھے راستے پر چلیں گے وہ تو فلاح پا جائیں گے، لیکن جو لوگ غلط راستے کو اختیار کریں گے پھر ان کے لیے بڑا دردناک عذاب بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بے تعمل اس گھاٹی میں نہ کودا۔ کیا مطلب یہ کہ بغیر سوچے سمجھے انسان جو ہے تو جس طرح اپنے آپ کو کسی چیز میں گرا دیتا ہے نا، کوئی دیکھے اگر کہ بھئی کہیں پر فلم چل رہی ہے، نکال ہاں فوراً بس پہنچنا ہے، کچھ سوچتا سمجھتا نہیں ہے، فوراً پہنچ جاتا ہے۔ بولے میچ لگا ہوا ہے، گراؤنڈ پر میچ شروع ہے، کچھ نہیں سوچے گا، ارے بھی نماز کا وقت نکل رہا، اذان نہیں، کچھ نہیں سوچنا ہے اسے، کام بھی، اپنے دنیاوی کام بھی، دینی معاملہ سب چھوڑ کے اسے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ تو غرض کی برائی کی طرف انسان فوراً پہنچتا ہے، اپنے آپ کو بے تحمل تو اس گھاٹی میں کیوں نہیں گرا دیتا جو تجھے بھلائی کی طرف لے کر کے جاتی؟ اس لیے کہ اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ انسان اپنی جھوٹی ناموری اور شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی دولت کو لٹاتا ہے، اور چاہیے تو یہ تھا کہ جب ان کے سامنے بھلائی اور برائی کے راستے واضح ہو چکے تھے تو وہ راستہ جو حقیقی بلندیوں کی طرف جاتا ہے وہ اس راستے کو اختیار کرتا۔ لہٰذا اگرچہ وہ راستہ بڑا کٹھن ہے، بڑا دشوار ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن اسے چاہیے تھا کہ وہ اس راستے پر چلتا، بطیبی خاطر چلتا، اور اس راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں اور پریشانیوں کا وہ ڈٹ کر سامنا کرتا، مقابلہ کرتا، تو پھر وہ انسان اس بلندی کو پہنچتا کہ پھر لوگ اس کی مثالیں دیں۔ لہٰذا چونکہ برائی کا جو راستہ ہے وہ بڑا آسان ہے، جہاں چلنا انسان کو شاق نہیں گزرتا، کیونکہ نفس کو اس میں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے گناہ کرنے، لیکن نیکی کا مزاج نہیں بنا ہوا ہے، اس لیے نماز پڑھنا بڑا بھاری پڑتا ہے۔ کون جائے گا، بڑی سردی ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، کون اتنی صبح اٹھے گا، پھر جائے گا ٹھنڈے پانی سے وضو کرے گا، پھر جا کر کے نماز پڑھے گا، تجھ پر بھاری پڑ رہا ہے، یہ مشکل گھاٹی ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ سردی کی راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا، سردی کی راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کرنا، نماز پڑھنا، سردی کی راتوں میں اٹھ کر کے فجر کے لیے وضو کرنا، نماز ادا کرنا، بڑا مشکل امر ہے کہ گرمی کے مہینے میں روزے رکھنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ لوگوں، مجھے تمہاری دنیا سے دو چیزیں بڑی محبوب ہیں، بڑے پیار کرتا ہوں میں دو چیزوں سے۔ کون سی؟ سخت سردی کی راتوں میں فجر یا تہجد کی نماز ادا کرنا، اور سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا۔ یہ مولا علی فرماتے ہیں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایسا، تو نیکی کرنا انسان پر بڑا بھاری پڑتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تو بے تحمل اس گھاٹی میں کیوں نہ کودا؟ اگر گناہ کا بازار گرم ہو جائے تو فوراً کود پڑتا ہے، فوراً نکل پڑتا ہے، آگے پیچھے نہیں سوچتا، کسی معاملے پر غور و فکر نہیں کرتا، اس کا انجام کیا نکلنا ہے۔ حرام چیز تیرے سامنے آ جائے، اس کو کھانے میں، اس کو چھونے میں، اس کو پکڑنے میں یا اس معاملے میں ہاتھ ڈالنے میں تو ذرا بھی تعامل نہیں کرتا، ذرا سوچ بچار نہیں کرتا کہ اس کا انجام کیا نکلے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تجھے آخرت کی فکر نہیں ہے۔ لیکن جب نیکی کی بات آتی ہے تو بلا تعامل وہاں کیوں نہیں کودتا؟ جیسے گناہ کے راستے پر تو بغیر سوچے سمجھے چل پڑتا ہے جبکہ وہ راستہ تجھے جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے، ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چل، سیدھے راستے پر چل، خیر کے راستے پر چل، دیکھ یہ راستہ تجھے جنت میں لے کر کے جائے۔
تو تو بے تعامل اس گھاٹی میں کیوں نہ کودا؟ فرمایا وہ ما ادرک مل عقبت، وہ گھاٹی کیا، وہ مشکل راستہ کیا ہے، وہ مشکل مرحلہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ سب سے مشکل کام کیا ہے۔ فرماتا ہے فک رقبت، بہت مشکل کام، کسی غلام کی گردن کو آزاد کرنا، کسی غلام کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرانا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او اطعام فی یوم ذی مسغبت، بھوک کے دن کھانا کھلانا، جب بھوک کا دن ہو، یعنی کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، بھوکا انسان ہو، اس کو کھانا کھلانا۔ کون؟ یتیمن، کسی یتیم کو اس کو کھانا کھلانا، اور پھر وہ بھی کیسا یتیم؟ اس کے بارے میں فرمایا ذا مقربت، ایسا کہ جو تمہارا قریبی رشتہ دار ہو، ایسے یتیم کو کھانا کھلانا۔ اور مسکینن ذا متربت، اور اس مسکین کو کھانا کھلانا کہ جو خاک نشین ہو چکا، کہ جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے ایک لقمہ تک نہ ہو، جو مٹی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہو، جو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہو، ایسے مسکین کو کھانا کھلانا۔ فرمایا بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے، بڑی مشکل گھاٹی ہے صحابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فق رقبت، کہ انسان بڑا مشکل کام ہے کسی غلام کو آزاد کرنا۔ چونکہ یہ ہمارا جو زمانہ ہے نا، یہ تو وہ زمانہ نہیں رہا، غلامی تو اب بھی ہے لیکن انداز بدلا ہوا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب انسان کسی انسان کو غلام بنا کر کے رکھتا اور اس سے اپنی ضروریات کے کام کروایا کرتا تھا۔ غلام کی بھی اس وقت 3 قسمیں ہوتی تھی، ایک آزاد ہوتا تھا، ایک غلام تو وہ ہوتا کہ جو دائمی غلام، ایک وہ ہوتا کہ جو آزاد ہونے کی اس کو ہوتا، ایک وہ ہوتا جس کے لیے کوئی شرط رکھ دی جاتی کہ اگر تو اتنا اتنا مال دے دے یا اتنا کر دے تو تجھے تو آزاد۔ تو بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، تو وہ زمانہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی غلام کو آزاد، اس وقت غلام کو آزاد کرنا بڑا مشکل کام تھا، کیونکہ بڑی قیمتیں ہوا کرتی تھی غلاموں۔ آج ہم نوکر چاکر رکھتے ہیں، ہم ان کو غلام سمجھتے ہیں۔ آج کل تو لوگ اماموں کو بھی غلام سمجھتے ہیں کہ ہمارا غلام ہے، ہم جو کہے وہ کرے۔ وہ دور تھا کہ جب لوگ غلاموں سے کام کرواتے، میرا جوتا اٹھا کر فلاں جگہ پر رکھ، گھر کا ساز و سامان لا، فلاں کام کر، یہ کر وہ کر، اور ہر طریقے کے کام غلاموں سے لیے جاتے تھے، اور ان پر ظلم و ستم کیا جاتا، ان کے کھانے پینے کا صحیح انتظام تک نہیں کیا جاتا، لوگ ان سے محبت اور مروت سے بات تک نہیں کرتے۔ جب آقا غلام سے مسکرا کر بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، ایسے دور میں اللہ نے فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنا بہت بڑا امر ہے۔ سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ گزر رہے راستے سے حضرت بلال حبشی کا منظر آپ کئی بار سن چکے ہیں۔ دیکھا کہ جب بلال حبشی ایمان لا چکے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو امیہ بن خلف آپ پر اس قدر ظلم و ستم کر رہا ہے کہ آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا ہے اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا ہے کہ آپ ہل بھی نہ سکے، لیکن القربان جائے اس غلام پر کہ پھر بھی اس کی زبان پر ہوتا اللہ احد و رسول احق، کہ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول برحق ہے۔ وہ غلام ایسے غلام بھی تھے۔ سیدنا سرکار صدیق اکبر جب آپ پر یہ شاخ گزرا، بہت برا گزرا کہ حضرت بلال حبشی پر اس قدر ظلم و ستم، سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے رسول اللہ بلال پر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ کہا حضور نے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب بلال کو دنیا اپنا آقا کہہ کر کے پکارے، لہٰذا وہ وقت بھی آیا۔ ایک دن سرکار ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بلال کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کو آزاد کرانے کے لیے پہنچے، لہٰذا امیہ بن خلف نے بولی لگائی۔ اب ذرا دیکھیں انداز، دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت بلال رنگ کے اعتبار سے کالے ہیں، حبشی ہے، نقشے کے اعتبار سے خوبصورت بھی نہیں ہے، اور کوئی ہنر بھی نہیں ہے، کوئی پڑھے لکھے بھی نہیں ہے، لہٰذا لیکن ان کے پاس ایمان کی دولت ہے، لہٰذا امیہ اسی سبب سے ظلم و ستم کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ او امیہ میں تجھ سے بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ نے کہا کہ بھلا اس غلام کو خرید کے تم کیا کرو گے، یہ تمہارے کس کام آئے گا؟ کہا کہ تجھے اس سے کیا، بس میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ سمجھ چکا تھا کہ بلال کو یہ کس لیے خریدنا چاہتے ہیں، لہٰذا کہا کہ ٹھیک ہے خریدنا چاہتے ہو تو اس نے قیمت لگائی کہ 40 تولہ سونا جو ہے تو اس نے مانگا
کہ اتنا تولہ سونا مجھ کو دینا پڑے گا، یا درہم یا دینار اس نے لگائے، اور پھر اس کے علاوہ تمہارے پاس جو ایک ہنر مند غلام ہے، بڑا ہی قابل ہے، بڑا ہی فرما بردار ہے، بڑا ہی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، وہ غلام بھی تمہیں مجھے دینا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بلا تعامل جس کو کہیں گے نا، بغیر سوچے سمجھے فوراً ہاں کر دی، فوراً ہاں کر دی، کہا کہ مجھے منظور ہے۔ یہ آج اگر ہم کوئی چیز بھی خریدنے جائیں تو ہم سوچتے ہیں ارے اتنے میں آ رہی ہے، اتنا مہنگا ہے، میں ابھی نہیں دیکھ، بعد میں دیکھیں۔ حضرت بلال حبشی کو جب خریدنے کی بات آئی، سرکار صدیق اکبر بلا تعمل بغیر سوچے فوراً آپ نے ایک ہی باری میں ہاں بھی بھر دی، کہا مجھے منظور ہے، اور حضرت بلال کو خرید لیا۔ وہ غلام جو آپ کے پاس تھا وہ کافر تھا، اگرچہ خوبصورت تھا، عربی النسل تھا، اگرچہ سب کچھ ہنر مند تھا، لیکن کافر تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بتا دیا کہ ایمان کی قدر اہمیت کیا ہے۔ آپ نے حضرت بلال کو بلا تعامل خرید کر آزاد فرما دیا۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرے۔ آج بھی دیکھیں، آج غلامی کا انداز بدلا ہوا، لوگ ذہنی طور پر غلام بنے ہوئے لوگوں کہ جو جیسا کہہ رہا ہے ویسے کر رہے ہیں۔ بہرحال میں زیادہ تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔ تو چونکہ فرمایا کہ کسی غلام کو آزاد کرنا، حضور فرماتے کہ جس نے غلام آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ اور اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، بھوک کے دن کھانا کھلانا، کسی ایسے بھوکے کو کہ جب وہ بہت بھوک کی شدت میں بھوکا ہو کئی دنوں سے، اس کو کھانا دینا، کھانا کھلانا، یہ بڑا نیک عمل ہے۔ لہٰذا خاص کر کے فرمایا کہ یتیمن، اس یتیم کو کہ جو یتیمی کی زندگی سے گزر رہا، جس کے ماں باپ نہیں، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس یتیم کو خاص کر کے کیسا فرمایا ذا مقربت، خاص کر کے وہ یتیم کہ جو تمہارا رشتہ دار ہو۔ اپنی رشتہ داریوں میں دیکھے کہ کون ہے ایسا کہ جو آج ہماری ضرورت کا مستحق ہے، ہماری مدد کا مستحق ہے، جو انتظار میں ہے کہ ہم اس کے پاس پہنچے اور اس کی مدد کر سکیں۔ فرمایا کہ ایسے یتیم کی مدد کرنا، اس لیے کہ قرابت کی ہمسائیگی بڑی اہم ہے۔ یہاں دو چیزیں جمع ہیں، ایک تو یوں کہ یتیمی کا استحقاق اور دوسرا رشتہ داری کا حق، دو چیزیں جمع ہیں۔ ایک تو بیچارہ وہ یتیم بھی ہے، اور اوپر سے تمہارا رشتہ دار بھی، اور رشتہ دار کا حق پہلا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو کھانا کھلانا کسی اور کو کھانا کھلانے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے رشتہ دار کی مدد کرنا جبکہ وہ مستحق ہے، کسی اور کی مدد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور جبکہ وہ یتیم ہو تب تو اس کا استحقاق اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج کل تو لوگ اگر اپنا رشتہ دار کو دیکھتے کہ غریب ہے تو فوراً آپ پھیر لیتے، اپنی رشتہ داریاں بھی توڑ کر کے بیٹھ جاتے، نہیں آنا رے بھائی، ہمارے سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ کتنا اللہ خیر کرے، ایسا زمانہ ہے آیا انشاءاللہ، یہ شر کا زمانہ ہے، ایسا زمانہ کہ جب لوگ اپنے سگے بھائی سے، اپنے سگے رشتہ داروں سے لوگ بھاگ رہے ہیں، اس کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا، تعلیم دی اللہ نے کہ نہیں، اس یتیم کی مدد کرو جو رشتے میں تمہارا زیادہ قریب ہے۔ اور پھر صرف یہیں تک نہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ بھی کہ او مسکین ذا متربت، کہ ایک ایسا انسان، ایسا مسکین انسان کہ جو ایسی غربت کی زندگی گزار رہا ہے کہ اس کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کو نہیں ہے، زندگی بسر کرنے کے سامان اس کے پاس نہیں ہے، بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، بھٹک رہا ہے، ایسے انسان کی مدد کرنا، ایسے انسان کو کھلانا، اس کی دستگیری کرنا، اس کے ضرورت کے وقت اس کے کام آنا، یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ فرمایا یہ ہے عقبت، یہ ہے عقبہ، یہ ہے مشکل ترین گھاٹی، یہ ہے فلق تحمل عقبت، یہ مشکل گھاٹی جو انسان چڑھنا نہیں چاہتا ہے۔ فرمایا کہ چونکہ جو لوگ بیواغان اور مساکین کی خبر گیری کرتے ہیں، ان کا مدد کرنے والا، بیواؤں کی مدد کرنے والا، مسکین اور یتیموں کی مدد کرنے والا، حضور فرماتے کہ وہ ایسا ہے جیسے جہاد میں رات دن رہنے والا۔ وہ لوگ کہ جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور گھوڑوں کی پشت سے نیچے نہیں اترتے یہاں تک کہ وہ شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں، ایسے جہاد کرنے والے اور راہ خدا میں لڑنے والے کے برابر ہے وہ انسان۔ اور یہی تک نہیں بلکہ قائم اللیل نہ تھکنے والے اور صائم الدہر کی طرح ہے وہ انسان۔
قائم اللیل، کون؟ جو رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے، اور صائم الدہر، جو زندگی بھر روزہ دار رہتا ہے، جس کا ایک روزہ بھی نہیں چھوٹتا ہے دن بھر کا۔ فرض روزے تو اپنی جگہ، لیکن نوافل بھی اس کے نہیں چھوٹتے، ساری زندگی جو روزے میں گزار دیتا ہے۔ اس انسان کی طرح ہے وہ انسان کہ جو یتیموں کی دستگیری کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، جو ہے تو یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں کی مدد کرتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے نماز روزہ پڑھ لیا، بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کا حق ادا کر دیا، ہم نے مسلمانی کا حق ادا کر دیا، ہم تو بھئی اسلام پہ عمل کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے، زکوٰۃ دے رہے، حج کر رہے، سب تو کر رہے، ہم مسلمان ہیں۔ صرف یہی اسلام نہیں، تیری نماز تیرے لیے ہے، تیرا روزہ تیرے لیے، تیری زکوٰۃ تیرے لیے، تیرا حج تیرے لیے، تیری نیکی تو تیرے لیے ہے۔ تو ہر کام تو اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اور کسی غریب کی مدد کر، کسی یتیم کا سہارا بن، کسی بیوہ کا سہارا بن کر کے دکھا، کسی اور کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچا، نفع پہنچا، تب تیری زندگی کام کی زندگی۔ تب کہا جائے گا کہ ہاں تو نے مشکل کھاٹی چلی، ہاں واقعی میں تو نے کوئی بڑا کام کیا ہے۔ کیونکہ ہر انسان تو اپنی فکر کرتا ہے، تو نماز اپنے لیے پڑھ رہا ہے کہ کل قیامت میں تو جہنم میں نہ جائے۔ آج کل یہی ہے، لوگ عبادت کے نظریے سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ کوئی جہنم کے خوف سے پڑھتا ہے، تو کوئی لوگوں کو دکھاوے کا پڑھتا ہے۔ حج لوگ اب خدا کے لیے نہیں کرتے ہیں، کوئی اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، ہاں میں حج کر کے آ گیا ہوں، لوگ میری عزت کرے، میری دعوتیں کرے، چلتے پھرتے میرے کو سلام کرے، مولانا بھی آئے تو میرے کو سلام کرے۔ ارے امید کیوں رکھتا ہے تو لوگوں سے سلام کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب۔ ارے تو کیوں انتظار کرتا ہے کہ اگلا مجھے سلام کرے، میں حاجی صاحب ہوں، میں عالم صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، کوئی ہو تو یہ امید مت کر کے کوئی تجھے سلام کرے۔ حضور کا انداز اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ، بوڑھے بڑے بچوں تک کے حضور سلام کیے، خود سے کیا کرتے ہیں، پہل کیا کر۔ لوگ امیدیں رکھتے ہیں وہ پھلا آئے گا تو میرے کو سلام کرے، ارے یہ کیسا ہے؟ جا کے باپ سے شکایت، تمہارا بیٹا سلام نہیں کرتا، کبھی متولی سے تمہارا امام سلام نہیں کرتا، تمہارا فلاں سلام۔ ارے تو کیوں امید رکھتا ہے کسی سے؟ ارے خود بڑھ کر سلام کر دے اور زیادہ ثواب کا حقدار بن جا۔ تو یہ توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا مشکل ترین گھاٹی تو یہ ہوتی ہے انسان کے لیے، لہٰذا کسی مسکین کی مدد کرنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، کسی پرسان حال کے کام آنا، چونکہ یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے، چونکہ یہاں انسان کو اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر چونکہ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ رشتہ داری کا استحقاق کیا ہے، رشتہ داروں کی اہمیت کیا ہے، لہٰذا تو اگر اپنا مال ان پر خرچ کرے تو زیادہ ثواب کا مستحق بنے گا۔ لہٰذا اگر انسان آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ چاہتے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آج مال خرچ ہوتا ہے۔ اگر کہا جائے نا کہ مشاعرہ ہونے والا ہے تو پھر بڑے بڑے صاحب کیوں نہ ہوں، پھر ایک حاجی صاحب ہو، نمازی صاحب ہو، پھلا صاحب ہو، ممبر صاحب ہو، ڈھکا صاحب ہو، کتنا ہونا بولے بتاؤ، پوتی وہاں بن جائے مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ اشتہار چھپے گا نا، نام آنے والا ہے پوسٹر کے اندر، کشتی ہے، دنگل ہے، فلاں ہے، میلہ ہے، عرس ہے، یا پھر کوئی اور ایسا دنیاوی کام ہو رہا ہے، میلہ لگ رہا ہے، وہاں پر جیب سے پیسہ نکل جائے۔ لیکن جب بات آتی ہے مساجد میں دینے کی، جب بات آتی ہے مدارس میں دینے کی، جب بات آتی ہے بیواؤں، یتیموں، مسکینوں اور بے سہاروں کی مدد کرنے کی، تو جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا۔ کیوں؟ نام نہیں ہونے والا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اعلان کرنے والا نہیں ہے، تمہارے نام پوسٹروں میں نہیں چھپنے والے ہیں، تمہارے فوٹو اشتہارات نہیں بن کر آنے والے ہیں، لہٰذا وہاں پیسہ نہیں نکلتا۔ یہ مشکل ترین کام ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان کے لیے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر نام نہیں ہوگا صاحب، یہاں پر جو ہے تو کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ لوگ اس کا چرچا نہیں کرنے والے ہوں گے۔ لہٰذا فرمایا کہ 3 کام بڑے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھوک کے دن کھانا کھلانا، دوسرا کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا، اور تیسرا ایسے مسکین کو جو خاک نشین ہو اس کو کھانا کھلانا۔ ان 3 چیزوں کی طرف بڑی خاص طور پر جو ہے تو قرآن نے ہماری توجہ دلائی ہے۔ لہٰذا جب اناج مہنگا ہو جائے ایسے وقت میں کسی کو کھانا کھلانا، ارزانی کے وقت میں، جب فراروانی کا عالم ہو، جب اناج سستا ہو، جب کھانے پینے کی اشیاء سستی مل رہی ہو، ایسے وقت میں کھلانا اتنا اجر و ثواب نہیں رکھتا جتنا اجر و ثواب اس وقت کھلانے پر ہے کہ جب غذا بازار میں مہنگی ہو چکی،
جب اناج کے بھاؤ آسمان کو چھو رہے ہو، غریب کوئی چیز خرید کر کھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ایسے وقت میں جب کہ خود تیرے لیے بھی کوئی چیز خرید کر کھانا مشکل ہو رہا ہو، ایسے وقت میں اپنے نفس کو مار کر کسی مسلمان بھائی کو کھلانا، یہ مشکل ترین کھانا، یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہے۔ اس کو قرآن نے کہا فلق تحمل عقب، یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے، اور انسان مشکل گھاٹی چڑھنا نہیں چاہتا، انسان اس گھاٹی میں کودنا نہیں چاہتا۔ نہیں، ایسے وقت میں تو پہلے اپنا دیکھیں، بولے ابھی سستا ہے تو بھر کے رکھ لو، بعد میں مہنگا ہونے والا ہے، ابھی سارا ایک ساتھ خرید لو۔ ارے غریب کی بھی کبھی فکر کرو جس کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، کبھی اس کی بھی فکر کرو کہ جس کو ایک وقت کا لقمہ نصیب نہیں ہوتا، جس کے کئی کئی دنوں تک فاقے گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے وقت میں کھانا کھلانا بڑا زیادہ جو ہے تو اجر و ثواب کا استحقاق ہے، اور خاص کر کے رشتہ دار کو کھانا کھلانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اگر کسی اور کو کھانا کھلایا تو اتنی شہرت نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت زیادہ شہرت ہو جائے گی انسان، کسی اور کو دے گا تو شہرت ہو گیا، بھی فلاں کو کھلایا، ان کو دیا، اتنے کٹس بانٹا، اس کو دیا، اس کو دیا، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار کو دے گا تو اتنی شہرت نہیں ہوگی، یا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ مشکل ترین مرحلہ، انسان تو دیکھتا ہے نا کہ کہاں میرا نام ہوگا وہاں پہلے دیتا ہے، جہاں نام نہیں ہوگا نا، اگر سگا رشتہ دار کے تو چھوڑ دے، زکوٰۃ نکالے گا، ہاں فلاں جگہ ہاں اتنا دے دو، فلاں کو اتنا پہنچا دو، یہ وہاں نام ہونے والا ہے، فلاں کمیٹی والوں کو، فلاں سوسائٹی والوں کو، ڈھکا کو دے دو، ان کو دے دو، ایسا کرے۔ لیکن جو تیرا قریبی رشتہ دار ہے وہ زیادہ مستحق ہے، وہ بے انتظار میں ہے کہ تیرے پاس سے اس کے لیے مدد پہنچے، لیکن تو اس کی مدد نہیں کرتا، جبکہ وہ زیادہ حقدار ہے۔ اور ایسا مسکین، ایسا انسان کہ جو لوگوں کے سامنے تمہاری واہواہی نہیں کر سکتا، لوگ سوچتے ہیں نا کہ بھائی ایسے کو کھلاؤ پلاؤ، ایسے کو دو، کہ آج کل ایسی قسم کے فقیر بھی چل نکلے، مانگنے والے بھی نکل پڑے ہیں کہ جو لوگوں میں جا کے شور، ارے فلاں صاحب بہت دیتے ہیں، بولے ہاں میں فلاں جگہ گیا تھا، وہ فلاں صاحب تو اتنا دیتے ہیں، وہ تو دل کھول کے دیتے ہیں۔ آج کل ایسے چرب زبان بھی نکل چکے، تو ایسوں کو لوگ دینے میں فخر محسوس کرتے کہ اگلی جگہ جا کر ہمارا نام کرے گا، یہاں اس نے فلاں کی تعریف کی، اگلی جگہ جا کے ہماری تعریف کرے گا، ایسے کو پہلے دے گا۔ اس انسان کو دو کہ جس کے اندر بولنے کی سخت نہیں رہتی ہے، جس کا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر کے تیری بڑائی بیان کرے، جو صرف خاموشی سے لے کر کے اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے، اس انسان کی جا کر مدد کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ دینا تو ہر انسان اس کو چاہتا ہے کہ جو جا کر کے لوگوں میں اس کا شہرہ پیٹے، اس کی لوگوں میں جا کر کے واہواہی کرے۔ ارے اس انسان کو دے کر کے دیکھو کہ جو انسان اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکال سکتا، البتہ وہ دل سے تیرے لیے دعائیں ضرور کرے، اس کی دل کی آہ ہی اگر عرش تک پہنچ گئی تو تیرے لیے کافی۔ اور یہ دنیا دار تیرا شہرت دنیا میں کریں گے، تجھے شہرت اور نیک نامی تو مل جائے گی، لیکن آخرت کا استحقاق کچھ نہ ملے گا، آخرت کی بھلائی تجھے کچھ نہیں ملنے والی ہے۔ لہٰذا ایسے مسکین کی مدد کرنا، ایسے کو کھانا کھلانا، ایسے کو دینا کہ جو مستحق ہے اور لوگوں میں تمہارا چرچا بھی نہیں کر سکتا، یہ مشکل گھاٹی ہے۔ فلق تحمل عقب، قرآن کہتا ہے یہ مشکل مرحلہ ہے صاحب، اور کوئی انسان اس گھاٹی کو چڑھنا نہیں چاہتا، بہت مشکل ہے۔ رات کی تنہائی میں کسی غریب یتیم کے گھر میں چند پیسے پھینک کر کے چلے آنا بہت مشکل کام ہے صاحب۔ اپنی ضروریتوں کو کم کر کے کسی بے سہارا کی مدد کرنا بہت مشکل ہے۔ اپنی شادی کا خرچ کم کر کے کسی غریب کی شادی کرا دیں بہت مشکل ہے۔ نہیں، ہماری تو کوئی رسم نہیں چھوٹنی چاہیے، کوئی چیز ہماری چھوٹنی نہیں چاہیے۔ ہماری شادی ایسی ہو کہ لوگ جو ہے تو صدیوں تک کے یاد رکھیں، لیکن کسی غریب کی بیٹی پڑی ہے کسی کو فکر نہیں صاحب، یہ مشکل گھاٹی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف نے کر کے دکھایا، پڑھ کر دیکھے اسلاف کے تاریخ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے تو کئی قصے مشہور ہیں۔ رات کے وقت میں آپ نکلا کرتے تھے اپنی عوام کی خیر گیری کے لیے، کس گھر میں چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے، کس گھر کے حالات کیا ہے، کس گھر میں کیا گزر رہی ہے، یہ حضرت عمر فاروق سے کوئی جا کر کے پوچھے، جو راتوں کو گشت کرتے تھے اور جا کر کے اپنی پیٹھ پر بوریاں لا کر کے اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے۔ کون ہے وقت کے امیر المومنین، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ، اپنی پیٹھ پر بوری رکھ کر ایک غریب بیوہ یتیم اور ایک غریب مسکین عورت کے گھر جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے تو آٹا گوندتا ہے اور اس کے چولہے میں پھونک مارتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی راکھ اڑ کر آپ کے چہرے پر جا کر کے لگتی ہے، اور جب وہ اپنا کھانا بنا کر اپنے بیٹوں کو کھلاتی ہے تب جا کر حضرت عمر کو سکون آتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف۔ لیکن آج
ہمارے گھر میں اچھے سے اچھا پکنا، ہم نے کھانا پیٹ بھر کے، باقی کا بچ گیا تو بولے پھینک دو۔ ہاں اچھا کسی کو دینا بھی ہے نا تو بولے آگے کا جو بچ گیا، وہ جو چھوٹا بچ گیا وہ پہنچا دو۔ ارے صاحب جب ہانڈی بنائی تھی تبھی کسی کو دے دیتے۔ یہ سامنے والے کی عزت نفس کا خیال، تم نے اسے اتنا حقیر جانا، اسے اتنا کم سمجھا ایک مسلمان کو، اپنے مسلمان بھائی کو، کہ تم اسے اپنا جھوٹن دے رہے ہو۔ ٹھیک ہے جھوٹا پاک ہے مومن کا، لیکن یہاں آپ اس کی عزت نفس کو کھٹا رہے ہیں، اسے ذلیل کرنا چاہتے ہیں آپ۔ آج لوگ بیواؤں کی شادیاں بھی لوگوں کو دکھا ہاں ہم نے فلاں کی شادی کرائی، اشتہارات۔ اب وہ کچھ کیٹ سے بھی دی جاتی ہے نا، تو عورتوں کو بچوں کو لایا جاتا ہے، ان کے فوٹو نکالے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اخبار میں اشتہار دینا ہے نا، اخبار میں بتانا ہے کہ ہم نے تنوں کو بانٹا، ہم نے تنوں کی شادیاں کروائی، ہم نے تنوں کے کام کیے۔ ارے صاحب بند مٹھی میں کام کرنا یہ مشکل کھاتی ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے فلقتحم العقبۃ، بہت مشکل ہے کہ رات کی تنہائی میں نکل کر کسی غریب کی مدد کرانا کہ تیرا چرچا بھی نہ ہو سکے، کوئی تجھے جانے بھی نہیں کہ تو کون ہے، یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا دار ہیں، کمینے ہیں، جن کے بارے میں کمینے دنیا دار کی علامت یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہش پر ہزاروں روپئے خرچ کر ڈالے گا، لیکن جب کسی کوئی ضرورت مند شخص اس کے پاس آئے گا، اپنی ضرورت لے کر کے اس کے پاس آئے گا تو اسے دینے کے لیے اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں نکلے گا، اس کی جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلے گا۔ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تو لاکھوں روپئے خرچ کرے گا، لیکن کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے اس کی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا۔ میں بار کہتا ہوں کہ لوگوں نے آج ٹرینڈ بھی بنا دیا، بولے اتنے عمرے مت کرو اور جا کر کے جو ہے تو کسی غریب کی شادی کرو۔ صاحب یہاں آپ عبادت کا موازنہ عبادت سے کرنے چلے، لیکن اپنی ضروریات کا مقابلہ آپ یہاں پر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی ضروریات کو جب آپ پورا کرنے کے لیے نکلتے تو میرے گھر میں اے سی ہونا چاہیے، میرے پاس اچھے سے اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، میرے پاس 2 ویلر بھی ہو، 4 ویلر بھی ہو، اچھے سے اچھی اے سی کار بھی ہو، میرے گھر میں نوکر چاکر بھی ہو، ہماری شادیاں تو دھوم دھڑاکے سے ہو۔ جب آپ کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آتی، جب آپ کو خیال نہیں آتا پڑوسی کا، جب آپ کو یاد نہیں آتا کوئی یتیم، لیکن جیسے ہی عرس کی محفل لگتی ہے، جیسے ہی نظر و نیاز کی دیگیں چڑھتی ہے، جیسے ہی غریب نواز کا لنگر ہوتا ہے، غوث پاک کی نیاز ہوتی ہے، ارے صاحب اتنا پیسہ کیوں خرچہ کر رہا؟ وہ پیسے سے کوئی غریب کیوں؟ ارے یہ بھی تو غریب ہی کھا رہا ہے، غوث پاک کا لنگر بھی تو غریب کھا رہا ہے، غریب نواز کا صدقہ ہی تو ہے جو غریب کھا رہا ہے، غوث پاک کا صدقہ ہی تو جو غریب کھا رہا ہے۔ ارے شکر کرو یہ سنیوں کا جو ہے تو اللہ نے سنیوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ بزرگوں کے نام پر کھلا رہے ہیں۔ یہ وہابی دیوبندی تو کھلانے کی توفیق تو نہیں رکھتے، اوپر سے اعتراض کرتے کہ یہ کیا ہے، یہ بدعت ہے، شرک ہے، ناجائز ہے۔ ارے کسی غریب یتیم کی مدد کرنا، جب اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہو، اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہو، اس وقت یہ ساری چیزیں یاد دیا۔ ویسے کو قرآن نے کہا فلقتحم العقبۃ، یہ مشکل گھاٹی ہے۔ یہاں اپنی ضرورت کو کم کر، یا اپنا دان دہیج کم کر، یا اپنا کھانا کم کر، یہاں ذرا کھانے کی دیگیں کم بنا۔ نہیں بولے فلاں نے کتنے کنٹل کا کھانا دیا، میں اتنے کنٹل کا دوں گا، فلاں نے ان کو بھی بلایا میں بھی بلاؤں گا، فلاں نے ایسا کیا اس کا الگ کھانا رہے گا، پرہیز کا الگ رہے گا۔ یہاں تو کرتا ہے جب تجھے یاد نہیں آتا۔ کوئی جا رہا ہے عمرہ کے لیے، ارے بولے کائے کو اتنا عمرہ کرنے کا کسی غریب کی شادی میں؟ ضرور عمرہ کرنا عبادت ہے، نیکی میں آپ جو ہے تو عبادت کا موازنہ عبادت سے کرنے نکل پڑتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اپنی نفسانی خواہشات، اپنی ضرورت کی، اسے آپ کم نہیں کرتے، تب آپ کو غریب یاد نہیں آتا ہے۔ تو یہ ہے، اس کو قرآن نے کہا کہ یہ بڑی مشکل ترین گھاٹی ہے، اور یہ گھاٹی انسان چڑھنا نہیں چاہتا، اس مشکل کام کو انسان کرنا نہیں چاہتا۔ انسان تو وہ چاہتا ہے جہاں اس کا نام، جہاں اس کو پوچھنے والا۔ اب بڑی ایک پیاری چیز قرآن نے اخیر میں بیان فرمائی، ثم کان من الذین آمنوا، سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سارے کام کرنے والا ہو تو ہو ایمان والا۔ فرمایا کہ پھر ہو وہ جو ایمان والا ہے، یہ کام وہ کرے کہ جو ایمان والا ہے، اگر وہ کرے گا تو فائدہ ہے، اور بے ایمان کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن نے کہا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نار حامیہ، ایسوں کے لیے حال یہ ہے کہ عمل کرے، مشقت جھیلے اور جائے جہنم کی بھڑک دیا۔ ایمان کو یہاں قرآن نے بیان کہ مشکل ترین گھاٹی کو بیان کرنے کے بعد کہ بہت مشکل ہے کسی غلام کو آزاد کرانا، بہت مشکل ہے کسی یتیم کو رشتہ دار کو کھانا کھلانا، بہت مشکل ہے کسی ایسے یتیم مسکین فقیر کی مدد کرنا، بہت مشکل مرحلہ ہے کہ لوگوں کو دکھائے بغیر، چرچا ہوئے بغیر مدد کرنا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ یہ کام وہ کرے کہ جو ایمان والا ہے تو یقیناً بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ لیکن اگر ایمان والا نہیں ہے، وہابی دیوبندی ہے، کوئی اور ہے، تو سمجھ لے کتنا بھی کر لے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا،
ایمان شرط ہے، صحیح عقیدہ ہونا شرط ہے، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار ایمان کے اوپر۔ اگر ایمان ہی نہیں، کتنی نیکیاں کر لو کوئی فائدہ نہیں، اور ایمان سلامت ہے تو ہر نیکی آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو لہٰذا یہ مشکل ترین گھاٹی ہے، اور یہ گھاٹی انسان چلنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو تعلیم فرمائی کہ انسان یہ مشکل گھاٹی چل، جس طرح تیرے سامنے بھلائی اور برائی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، تو گناہ کے راستے پر بلا تامل کود پڑتا ہے، برائی کی محفل کو دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے گھس پڑتا ہے، ایسے ہی بے تعمل تو اس وادی میں گھس، اس وادی میں کود پڑ، اس مشکل گھاٹی میں کود پڑ، ایسی نیکیاں کر بغیر سوچے سمجھے، اس سے پہلے کہ تیرا نفس تجھے ورگلا۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی عورت نے راستے سے گزر رہے تھے، مسجد سے نکلے والے نماز پڑھ کے، قیمتی لباس تھا آپ کے بدن پہ، ایک بیوہ عورت نے دامن پکڑے، کہا کہ جو ہے تو مجھے میری کوئی مدد کیجیے۔ آپ نے کہا میرے ساتھ چل، اپنے ساتھ لے گئے، گھر پہنچے، دوسرے دروازے کے باہر کھڑا کیا، اندر گئے، اپنی قمیض اتاری اور وہیں سے سوراخ میں سے اس کو دے دی، کہا یہ لے جا کر کے بیچ اور اپنی ضرورت پوری کر۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بات حمام میں تھے، نہا رہے تھے، اور کسی سائل نے آ کر کے آواز لگا دی کہ اگر کچھ ہو تو دے۔ وہ بزرگ کا ایک قیمتی لباس وہیں حمام میں ٹنگا ہوا تھا، وہیں سے اس کو نکالا اور فوراً دے دیا۔ کسی نے کہا کہ آپ نے صبر نہیں کیا کہ آپ حمام سے باہر آتے، غسل سے فارغ ہوتے، اس کے بعد دیتے؟ کہا کہ نہیں، مجھے اتنی دیر کی امید نہیں تھی کہ میں زندہ رہ سکوں، مجھے اتنی بات کی امید نہیں تھی، اگر میرا نفس ورگلا دیتا باہر آنے کی دیر میں، میرا نفس کہتا ارے لباس قیمتی ہے، ابھی اس کو مت دے، کوئی دوسرا دے گے، بعد میں دے گے۔ میرے دل میں خیال آیا، اس یتیم نے آواز لگائی، میں نے فوراً اٹھا کر کے دے دیا، بلا تعمل۔ اسے کہتے ہیں بلا تعمل کود پڑنا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے، حالت رکوع میں ہے، اور کسی نے آ کر صدا لگا دی کہ میں فقیر ہوں، مسکین ہوں، یتیم ہوں، مجھ کو کچھ دے۔ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، بڑی قیمتی انگوٹھی تھی، آپ نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، اس نے انگوٹھی نکالی، چلتا بڑھا۔ یہ ہے مولا علی۔ نماز اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، لیکن یتیم کا خیال دیکھیں۔ یہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھ لی، سب ادا کر لیا۔ نہیں صاحب، کسی یتیم کی مدد کرنا، کسی بے سہارا کا سہارا بننا، کسی بیوہ کو سہارا دینا، اپنے سماج کے، اپنے معاشرے کے، اپنے رشتہ داری کے، اپنے ہمسائیگی کے، اپنے پڑوس کے، اپنے شہر و محلے کے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا کہ جو مستحق ہے آپ کی امداد کے، اور جا کر چپکے سے ان کی مدد کرانا، یہ مشکل گھاٹی، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور کوئی انسان یہ گھاٹی چڑھنا نہیں چاہتا، کوئی انسان اس مشکل راستے پر چلنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے خیر کا راستہ، اس میں بلا تعمل کود پڑ، تھوڑی دیر کی بھی فکر نہ کر کے کیا ہوگا، فوراً جو ہے نیکی کا خیال آیا تو کر گزر، اس سے پہلے کہ شیطان تیرے اس خیال میں خلل ڈال دے۔ بہرحال باتیں تو بہت سی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور نماز کے واجبات میں نے بیان کیے تھے، آج بھی 3 واجبات نماز کے سن لیں کہ وطر میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جو 3 رکعت وطر پڑھی جاتی ہے، واجب الوطر، اس میں دعا کا پڑھنا جو ہے تو واجب ہے۔ اسی طرح عید کی نماز میں 6 تکبیریں زائد کریں، چاہے وہ عید ہو یا بقرعید، دونوں نماز ہو، جو 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں وہ واجب ہے، اگر چھوٹی تو ترک واجب ہوا۔ اسی طرح عید کی نماز میں دوسرے رکوع میں جانے سے پہلے جو ہے تو 3 تکبیریں زائد کہنا ہے نا، یعنی کہ پہلے جو 3 تکبیریں ہوتی ہیں ثنا کے بعد، اور پھر اس کے بعد 3 تکبیریں رکوع میں جانے سے پہلے ہوتی ہیں، وہ واجب۔ اسی 6 تکبیریں جو ہے تو یہ واجب ہیں۔ واجبات نماز سے کو ذہن میں رکھے، اپنی نماز کی اصلاح کی کوشش کرے۔ دوران گفتگو کی غلطی ہو تو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔